بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون. إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون. صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک
اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 رمضان المبارک، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آج 12 مارچ ہی ہے۔ اب دعا کریں کہ یہ تاریخ میں آپ کو ٹھیک ہی بتا رہا ہوں، ذرا دن رات کا فرق کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کا امتحان دینے کے لیے جاتے تھے تو امی کہتی تھیں کہ بیٹا پیپر، جب کوشچن پیپر آئے تو ایسا کرنا کہ پہلے آنکھیں بند کر کے 3 بار درود شریف پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پھر پیپر کو پھونک مارنا، اور پھر دیکھنا سوال سارے ہی آسان آئیں گے اور تم بڑی سہولت کے ساتھ پھر جیسے جیسے ترتیب ہو وہ کر لینا۔ ہم نے کہا کہ چلو ایسے ہی کر کے دیکھتے، تو وہ سوال آسان سے ہی ہو جاتے تھے۔ پھر کہا کہ جب پرچے اچھے نہیں، کیونکہ ہم تو تیاری میں نیا گتا ہی خریدتے تھے، جیومیٹری باکس ہی خریدتے تھے، وہ پڑھنے کا کام تو کچھ زیادہ تھا نہیں۔ اللہ میاں پلیز اب کے معاف کر دیں، پلیز اللہ میاں دیکھ لیجیے گا، بس یہ ہو جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، آئندہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر اس طرح سے بھی رہا۔ پھر امی کو یہ کہتے سنا اپنی زندگی میں جس دعا کو تواتر کے ساتھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو سنا۔ پھر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کل عالم کی بچیوں کی خیر، ان کے صدقے میری بچیوں کے نصیب بھی اچھے فرما، یہ بھی تواتر کے ساتھ میں نے ان کو دعا مانگتے سنا۔ ابا جی نے اللہ بخشے ایک روز مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا دعا کرتا ہوں، اور بلکہ پنجابی میں کہوں کہ تن پتہ میں کی دعا کرنا تیرے واسطے؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ تو کہنے لگے میں دعا کرنا اللہ تیرے بدخواواں نو خیر خواواں چ تبدیل کر دے۔ تو میں اس کی جامعیت پہ غور کر رہا اور اس کے ڈیمو میں زندگی میں دیکھ چکا تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید ان افضل دعاؤں سے کہ انوار اور خزانوں سے بھرا پڑا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کیسے سب کو یاد ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے، یہ کیا ہے سلسلہ، اور یہ کس سے ہم مانگتے ہیں، وہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے۔ یہ کمبینیشنز کیسے ہیں، یہ حرمت کے کیسے الفاظ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ افادیت کیا رکھتے ہیں۔ کیا دعا کے ساتھ صاحب دعا بھی کوئی ہوتے ہیں؟ مستجاب الدعوات، دعاؤں کا سننے والا اور ماننے والا بھی کوئی ہے؟ اور کیا آپ بھی کسی کی دعا ہوتے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی کی دعا میں آ جاتے ہیں؟ میں کہوں تو کوئی غلط نہیں کہ ابا جی سے جب کسی نے کہنا دعا کیجیے گا تو کہتے تھے بیٹا دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ تو کیا دعا کی بھی جاتی ہے اور دعا لی بھی جاتی ہے؟ آپ یقین کیجئے پاکستان میں اپنے حلقے کے ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں جن کے پاس ایک زبردست بیش بہا اکاؤنٹ ہے دعاؤں کا، بہت امیر ہیں، بہت وہ ان پہ فضل ہے، کرم ہے، وہ یہ ڈھنگ جانتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ دعا کیسے لی جاتی ہے۔ آج 2 رمضان المبارک میں جو ہمارا موضوع سخن رہے گا وہ دعا ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ آغاز کریں گے۔ پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیا یہ بھی معلوم ہے کہ کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا؟ راضی بالرضا لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میرا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں، اور کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں گے، جو اس نے ہمارے لیے بہتر سمجھا
وہی بہترین ہے. آج اسی طرز کی گفتگو ہوگی کیونکہ میں اور آپ اس دیش میں رہتے ہیں جو دیش دعاؤں سے ہی بنا ہے, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طرز پہ چل رہا ہے وہ بھی فقط دعاؤں سے ہی ممکن ہے. اور ہاں وہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا تاریخ غلط ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی عقل کریں, آج 13 مارچ, تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جاگتے رہنا, میرے تھے نہ رہنا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. مہمانان گرامی یہاں موجود ہوں گے اور رنگ لگا ہوگا, بلکہ بڑا اچھا انہوں نے کہا. تو میں ہمارے مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. آپ آئیں گے تو ہمیں بڑا بھلا لگے گا, جیسے وہ ہمارے, میں اگر دیکھ رہا ہوں تو پروفیسر ڈاکٹر محمودہ مرتضیٰ تشریف لے آئی ہیں, اور جی وعلیکم السلام, علامہ جواد حسین عابدی صاحب تشریف لے آئے ہیں, اور عمران بشیر صاحب آ گئے ہیں, سارم بھائی آ گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, ماشاء اللہ. تو سب کیسے, آپ خیریت سے؟ سر آئیے آئیے آئیے. نہیں آپ ادھر آئے نا, آپ تو عمران بھائی ادھر آ جائیں نا. آئے سارم بھائی آئیے آئیے, بیٹھے 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 ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئے ادھر آئے. بیٹھو بچے, بیٹھو 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 جناب علی. اور اگر میں وہ اب آپ, اچھا جی, میں بہت آپ کا ایک تو جو ہمارے ویورز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے پہلے دن میں یہ کہا کہ آپ میک اٹ اے پوائنٹ, ہمارا سب سے تعارف ہے لیکن آپ ضرور وہ جو انٹروڈکشن کی جسے ہم پٹی کہیں گے وہ ضرور ہونا چاہیے, تاکہ کوئی بھی نیا دیکھنے والا اس کو معلوم ہو جائے کہ کون آپ سے مخاطب ہیں. تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے. دوسرا, آپ نے مجھ سے ایک اور چیز بھی کہی تھی, تو اس کا بھی ہم نے کوئی اہتمام کیا, وہ کاغذ مل جائے صحیح. وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے آغاز میں کہ جو انتہائی سحر کا جو وقت ہے وہ کیا ہے. تو کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:26 ہے جی, اور فقہ جعفریہ کے مطابق 5:16, اور لاہور میں 4:53, اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:43, اور اسی طرح اسلام آباد کے جو رہنے والے ان کے لیے فقہ حنفیہ کے مطابق 4:57, اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:47, اور پشاور کے ہمارے جو عوام ہیں ان کے لیے فقہ حنفیہ کا جو انتہائی سحر کا وقت ہے وہ 5:03, اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:53 ہے. باقی یہ سب ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ ملتی بھی رہے گی انشاءاللہ العزیز. میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ جو رنگ لگتا ہے, جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میل کچیل دل کا, وہ بڑا اچھا جو اہتمام کرتے ہیں وہ ہیں جناب ابو محمد صاحب, اور فرید ریاض ابو محمد ہی کہوں گا. اور فرید بھائی جہاں ہیں وہ, بلکہ میں بڑا منتظر ہوں کہ وہ آئیں اور وہ نشست ہو, اور ہم نوا ماشاءاللہ فیملی موجود. دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. نہیں جی میرے لیے سٹول نہ رکھوائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم وہ کیا کہتے ہیں پنجابی, بلکہ عمران بھائی اپریشیٹ کریں گے, ہم کھلوتے پنڈوں آئے ہیں جی, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا. تو اچھا ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں, اگر اس وقت مدیحہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں, اور مدیحہ اگر آپ نے پہچان لیا تو یہ سٹرول آپ کا ہی ہے, وہ میں اپنا بھولایا تھا تو یہ میں نے پہن لیا. میں نے کہا ایم بعد میں وہ کہتے کھیس کی بات نہیں کرنی, لیکن ضروری ہے, مان لینا چاہیے, یہ اچھا ہے. چھوٹی چھوٹی بات سے ذرا آغاز کرتے ہیں, اور عمران بھائی سے میں چلو صرف اتنا پوچھ لیتا ہوں. عمران بھائی, لفظ دعا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دعا لفظ عربی زبان کا ہی لفظ ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے. اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ, اگر تمام عبادتوں کا مغز دیکھا جائے تو فرمایا وہ دعا ہی ہے. تو دعا لفظ عربی زبان کا یہ لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. کوئی اور معنی آپ کے علم میں ممنونہ, آپ تو ماشاءاللہ عرب سے بھی آپ کا خوب تعلق. کوئی پکار کو بھی کہتے, پکار کو بھی, پکارنا, اور کسی اضطرابی کیفیت میں اچھا جی, پکار کو بھی دعا کہتے ہیں. پکار کو بھی دعا کہتے ہیں. دعا کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی آپ نے فرمایا, اور مفتی صاحب نے, عمران بھائی نے, کہ بندے کا اپنے معبود کو تضرع کرتے ہوئے, الہا کرتے ہوئے, خود کو خاضع متواضع جھکا ہوا, یعنی عبد حقیر عبد ذلیل بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرنے کو ہی دعا اصطلاح کہا جاتا ہے. اور یہ مومن کی شان ہے, دعا مانگنا دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے وہ پھر بندوں سے نہیں مانگتا ہے, وہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب ہے ویسے ہی اگر ہم ویسی سرے رائے ہم کہیں کہ اگر ہمارے جو مالی مسائل ہیں اور ہم IMF سے مانگتے ہیں تو ہمارے مسائل کچھ اور ہیں، اگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا ویسے؟ اگر صحیح معنی میں اللہ سے مانگا ہو، اس کی تعلیمات پہ عمل ہو تو مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل حل ہو جائیں گے. واہ واہ. دیکھیں یہ سوال اب اٹھتے ہیں، یہ سوال اب بچے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں تو بتائیں کہ اس کا کیا صورت احوال ہے. مکرم بھائی آپ کچھ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے؟ اور ویسے اگر پوچھوں کہ کوئی آپ کو جو دعا کسی کی لگی ہو بہت زوردار، وہ کیا ہے اگر ویسے پوچھوں؟ جی بالکل، دعا التجا بھی ہے، التجا بھی ہے اور صدا بھی ہے، صدا بھی ہے، پکار بھی ہے، اور پکار بھی ہے. اور ہم تو خیر منظوم ہی کچھ آج اگر دعا کا جو ہے موضوع ہے تو انشاءاللہ منظوم کچھ دعائیہ جو ہے وہ کلمات سے ابتدا کر لیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ زبردست دعا، تو زبردست دعا تو سمجھ لیجئے جب میں پیدا ہوا تو میری جو والد کے جو ممانی تھی وہ مکۃ المکرمہ میں تھی اس وقت. اللہ اکبر. تو میرے والدین نے سوچا کہ کیوں نہ نام مکرم علی خان ان سے کہا جائے کہ وہ رکھیں. اچھا. اللہ. انہوں نے بتایا کہ آج میں مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ آئی ہوں. اللہ. تو اگر میں مدینے میں سنتی تو منور علی رکھ دیتے. اللہ. چونکہ بیت اللہ الحرام میں نے سنا ہے تو مکۃ المکرمہ سے مکرم رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. تو یہ وہ عظیم المرتبت دعا تھی جو کہ مجھ پہ قرض ہے والد صاحب کی ممانی کی، کہ اب کوئی دعا ایسی نہیں کہ جس میں انہیں خاص طور پر ان کی مغفرت کے لیے مقام علیین کے لیے ان کے لیے دعا نہیں. اللہ اکبر. تو ان کی دعا میں آج ثناخواہ ہوں، ظاہر آج بیٹھا ہوں یہاں پر، پوری دنیا جانتی ہے حضور کی ثنا کے حوالے سے، اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا کے حوالے سے. بٹ میری دعا بھی اب مرتے دم تک میں مقروض ہو گیا ان کا، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. سلامت ہے. ویسے مجھے ابھی خیال آیا کہ فرید ایاز ابو محمد آپ کا نام مختلف کیسے ہوا ابو محمد بھائی؟ ٹھیک ہے. والد صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، ٹھیک. وہی علم اللہ تعالیٰ نے فرید بھائی میں بھی دیا ہے. تو وہ کون سا اچھا اچھا مائکروفون آپ کے پاس؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں نا، یہ تو کنگن کو آرسی کیا. چلے جی. کون سا نام؟ ہاں بات آپ کہہ رہے تھے کہ نام مختلف ہی ہوتے. جی نام جیسے فرید بھائی کا نام غلام فرید الدین ایاز الحسینی تھا. اچھا جی. اچھا. ارے اچھا. تو میں نے چونکہ وہ کوئی صاحب کہتے تھے یہ تو جامی صاحب کا آدھا مصرع ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو ہم نے جب میں نے اختصار سے کام لیا آپ نے. تو میں نے ان کو فرید ایاز بابا سے گزارش کی کہ اس کو ایسا رکھ لیں ہم، کیونکہ نسبت تو غلام فرید ان کی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ. جی 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 جی. میرا نام بابا نے ابو محمد المتمم رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح چھوٹے بھائی کا نام غلام اکرم عبد الکریم اکرم، ٹھیک ہے. اس سے چھوٹا علی اکبر. ٹھیک. تو اس میں بابا نے جو جو نام رکھے ہیں وہ با معنی رکھے. با معنی رکھے. کہ اور ہم نے سنا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ نام کا اثر شخصیت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اسی طرح تمام چیزیں. سب سے بڑا احسان بھی نام جو ہے اور وظیفہ ہے آپ کا جو بار بار پکارا جانا ہے. ایسی تو آج لگے ہاتھوں جو ہمنوا ہیں جو فیملی، ان کا بھی تعارف کروا دیجئے ساتھ ساتھ کے کون. غیور احمد جی. فرید بھائی کے بڑے صاحبزادے. جی ماشاءاللہ. اور یہ بتا دوں گروپ 14 لوگوں پہ مشتمل ہے. جی جی جی. آپ کے پاس جگہ کی یہ بالکل وہی ہوا ہے غلام فرید الدین ایاز کی طرح. مطلب یہ بالکل صحیح. یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ، منشی رضی الدین صاحب کا پوتا ہے اور اس کا نام رضی الدین. اللہ اکبر. واہ. اور یہ وجی الدین حیدر ہیں، صحیح. فرید بھائی کے پوتے ہیں. صحیح. اور یہ معیز الدین کے صاحبزادے ہیں. صحیح. یہ مبارک حسن حارث طبلے پہ ڈھولک پہ ہیں، فرید بھائی کے نمبر 3 ہیں یہ. ٹھیک. اور یہ محمد علی ہیں، میرے بھتیجے بھی ہوتے ہیں اور فرید بھائی کے داماد بھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. واہ. باقی سب گھر پہ. سلامت رہے سلامت رہے. مجھے یاد آ گیا ہمارے بھائی دوست حافظ امین الدین، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کیا خوبصورت قرات کرتے تھے اور ہم نے بچپن نماز ان کے پیچھے پڑھی تو وہ یاد آتا ہے. انہوں نے اپنے پوتے کا نام اپنے والد گرامی کے نام پہ رکھا تو پھر وہ ان کو والد صاحب ہی پکارتے رہے. کہنے لگے میں تو سوئے دبے کہہ ہی نہیں سکتا. تو میں بھی سوچا تھا کہ آپ رضی الدین کو کیسے وہ ایک کوئی احترام میں ایک ہو جاتا ہوگا. میں خواتین و حضرات یہ جو بات ہم کر رہے تھے وہ صرف یہ ہے کہ اب کچھ سوالات اٹھتے ہیں. سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ کیسے آپ دعا کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. جیسے میں انہوں نے کہا پکار. ہم نے سنا سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے کہ ٹوٹے ہوئے دل کی صدا دعا.
تو پھر لگا کہ وہ جو دل توڑنے والا ہے وہ بھی مجھ سے نہیں ہوا کوئی کہ جو آپ کا دل ہی توڑ دے اور آپ کو ایسے آپ ہرٹ ہوں کہ وہ آپ کو اللہ سے ملا دے. تو پھر وہ وائز کا وہ بھی خیال آ گیا جو مولانا جلال الدین رومی کی نے حکایت میں کہا کہ وہ سارا سامان جو ہے وہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اور وہ ایک دم دعائیں دینے لگے اپنے وہ جن کے ہاتھوں لوٹے. تو انہوں نے کہا بھئی ان کو دعائیں دے رہے ہو کیا, ذہنی حالت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا انہوں نے ہی تو مجھے رب سے ملایا, اس سے پہلے تو غافل ہی تھا میں. تو پھر یہ کیا رمز ہے, اس کو جانیں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کے حصار میں رکھے, اور مل رہے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر کبیرہ, جزاکم اللہ. واہ, یہ اشک کہاں جائیں گے, دامن مجھے دے. اللہ اکبر, واہ جی واہ. السلام علیکم جی. یہ دیکھ لیں آپ بھائی, یہ رنگ ہے جی, یہ ہے رمضان کا سما. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں یا کیسے سوچتے ہیں, لیکن ہاڑا ہی ہے اگر ہم وہ اس میں گئے جو کیفیت اس کے اندر ہے. اور اسی عرصے میں صاحبزادہ عاصم ہاروی چشتی صاحب بھی تشریف لے آئے, اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئے. تو چلے بات ہم دعا کی کر رہے تھے, تو عاصم بھائی آپ بھی دعا ہی ہیں کسی کی؟ جی, کسی کی دعا جو لگ گئی. جو لگ گئی. میں جب اپنے مرشد کریم سے زانو تلمس ہوا تو سب سے پہلی جو ایکسرسائز تھی, مشق تھی, آپ نے فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب, میں کیونکہ ان کا پیر زادہ بھی تھا, تو فرمانے لگے کہ اپنی دعائیں لکھا کریں. اپنی دعائیں لکھا کریں, درج کر لیں مطلب. اچھا. پورا 1 سال میں نے جو بھی دعا مانگی وہ لکھی. اچھا جی. وہ لکھتا رہا کیونکہ دوسرا تو حکم آیا نہیں تھا. تو ایک دن جب انہیں یاد آیا تو فرمانے لگے کہ صاحبزادہ صاحب وہ دعائیں ابھی بھی لکھتے ہیں. میں نے کہا جی حضور. تو فرمانے لگے کہ اب انہیں پڑھا کریں. اب انہیں پڑھا کریں. ٹھیک. جو آپ نے لکھی ہیں ان کو اب پڑھیں. ہاں, ان کو اب پڑھیں. نور بھائی, اب وہ جو دعائیں پڑھنی شروع کی, جو میں 1.5 سال سے مانگ رہا تھا, تب جا کے احساس ہوا کہ دعا تو کوئی بھی نہیں مانگی. میں نے تو کوئی دعا نہیں مانگی. جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن جو پورے کا پورا محتاج ہے. دیکھیے, اب تو ہم اس دور میں زندہ ہیں نا کہ جہاں پر وہ سیلف سسٹینیبلٹی اور سیلف سفیشنسی کے اوپر جو ہے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. جی, مومن تو کبھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا. وہ تو احتیاج میں ہے, وہ تو محتاج ہے اپنے ایگزسٹنس کا. اسلام جو ہے وہ سیلف سفیشنسی کبھی نہیں کہتا, وہ کہتا ہے تو محتاج ہے اپنے رب کا. جی, تو میں جس کا محتاج ہوں, جو میرا محتاج الہ ہے, جی, وہ میری نہیں سنے گا تو اور کس کی سنے گا؟ جو سمیع ہے وہ کہتے ہیں میرا اللہ میری سن نہیں رہا. علیم ہے. صحیح. یار کیسے نہیں سن رہا؟ وہ السمیع ہو کے نہیں سن رہا. یہ تو اس کی صفت کا جو ہے تو انکار کر رہا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ میری سن نہیں رہا, بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہم اتنے اچھے کام بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھی ہے, صدقہ جو ہے وہ بھی دیا ہے, لیکن ہمیں تو کوئی اجر نہیں ملا. اجر نہیں ملا. ہاں جی. پھر ہم نے محاورے بنا لیے کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. خدا کے گھر میں دیر ہے, کیا بول رہے ہو بھائی؟ ہم درویشوں کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا اس کے گھر میں دیر ہے. جی, کیا سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں ویسے بتاؤ. نہیں صحیح. اچھا جی. یہ ہے ایک چیز کے اوپر کہ مجھے میرا ریوارڈ کیوں نہیں ملتا, مجھے میری جزا فوری کیوں نہیں مل رہی. ہاں, ادھر میں کہوں میں نے اچھا کام کیا, ادھر خدا پابند ہے کہ مجھے فوری اس کا اجر دے. تو اگر اس اصول کو مان لیں, ٹھیک ہے جی, آپ کی بات مانی گئی,
تو پھر سزا کدھر گئی؟ تو افورڈ کر سکتا ہے خطا کے پتلے کے ہر وقت تو خطا کر رہا ہے، سزا بھی تو تجھے اسی اصول کے اوپر ملے، کر سکتا ہے افورڈ؟ یہ جو اپنی دعاؤں کے نہ سنے جانے کے شکوے خدا سے کر رہے ہیں جی، اگر یہ اپنی خطاؤں کی سزا بھی اسی حساب سے پانے لگ جائیں جی، او بھائی کوئی معافی دی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، مجھے وقت ملا، میں نے توبہ کی نا. ساروں کی خواہش ہے جناب مدینہ شریف جانا ہے، اور 1.25 ارب مسلمان ہوں، ساروں کی فوری اگر مانی جائے تو اتنے کا انتظام ہو سکتا ہے کبھی؟ مانی سب کی گئی ہیں جی، نیک اولاد کی دعا بھی سنی گئی، مانی بھی گئی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 مہینے بعد بچہ آ جائے. ٹھیک، نیچے زمین کے اصول ہیں قدرت کے جی، وہ کام کرتے ہیں. خدا سے شکوے. کیا اچھی بات عمیر بھائی، یہ تو اب اضافہ فرمائیں آپ، کیونکہ ہم اس روز بھی اب، اور خاص طور پہ آج بھی میں نے وہ ایک کلپ میں نے وہ نیابا کو بھی بھیجا، وہ ایک فلسطینی وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ سب کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا، کہ جب یہ ہو رہا تھا تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اجتماعی قبریں بن رہی تھی، آپ نے کچھ نہیں کیا. اب اس کو ذرا دعا کے تناظر میں دیکھیں جو عاصم بھائی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے محدود ہے علم ہمارا، اور ناقص بھی، اور شاید اپنا اتنا اچھا برا بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. کیا کہیں گے آپ اس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جو کلام پڑھا گیا وہاں سے ایک حدیث مجھے یاد آئی. حدیث قدسی ہے، روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. فرمایا کہ اے میرے بندو، تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. تو یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ باز آ باز آ باز آ، آپ لفظوں پر غور کریں. اگرچہ تم کافر ہو، بت پرست ہو، اور توبہ کو اگر 1000 بار توڑ چکے ہو، تو تب بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ اس در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں. سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ان لمحات کا ذکر کیا ہے، تو وہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، سوال اور دعا کے ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح کی دعا مانگنی چاہیے. اور سائیں نے بھی کہا کہ دعا لکھتے رہے، دعا پڑھتے رہے. تو کیسی دعا مانگنی چاہیے اب آپ قرآن کے لفظوں میں ذرا دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی کسی کا سوال گھر کے بارے میں ہے، کسی کا گاڑی کے بارے میں ہے، اچھے رشتے کے بارے میں ہے، دولت اور اقتدار کے بارے میں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے بندے اللہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو حضور کی بزبان ادا کروایا گیا ہے. تو لہٰذا سوال جب تک بارگاہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچے گا، اللہ کے قرب تک رسائی نصیب نہیں ہوگا. قرآن کریم صاحب قرآن سے ہی، صاحب قرآن کے ذریعے سے پہنچے گا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کبھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی کاسٹ کلر سے تعلق رکھتا ہے، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہے، مشرق مغرب شمال تا جنوب کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے. تو فرمایا کہ میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب تم میرا کہنا مانو اور میری مانو اور مجھ پر ایمان لے آؤ. اب دیکھیے کہ فلسطین کے لوگ اس وقت، نور بھائی میں آنے سے قبل میں نے 2 انٹرنیشنل میڈیا پر میں نے 2 ویڈیوز دیکھی، جن لوگوں کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، جن کے پاس سحر اور افطار کے لیے شاید کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، اور امدادی سامان جو زمین پر کھانا بکھرا ہوا ہے، بچے اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کیفیت میں جب رات تراویح کا وقت آتا ہے تو وہ مسجد جس کی دیواریں منہدم ہو چکی ہیں، وہ اس ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر تراویح کی نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، فرمایا کہ
اس وقت جب اہل ایمان کو آزمائش میں ایسا مبتلا کیا گیا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، گویا کہ ان کے قدموں تلے زلزلہ آ گیا، ان کا وجود جھنجھوڑ دیا گیا، اور انبیاء بھی کہنے لگے کہ متى نصر اللہ۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص تراویح کی نماز با جماعت ادا کر رہا ہے اور اس قدر یعنی سخت ترین وقت کے باوجود اگر مسجد اقصیٰ کو اگر 5 ماہ کے بعد کھولا جا رہا ہے اور صحن کے اندر لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے بڑے جمع غفیر کا وہاں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے لیے کھڑا ہو جانا اور پکارنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے مسیح علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، اور یہ بک آف میتھیو کے اندر یہ نیریٹڈ ہے کہ جب یعنی شیطان نے نعوذ باللہ من ذالک اٹیمپٹ کیا کہ مسیح علیہ السلام کو وہ کوئی یعنی ایک ایسی بات کہلوا دے کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اس نے مسیح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ٹیمپل سے زمین کی طرف پھینک دیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے تو فرشتے آپ کو زمین پر بحفاظت زمین پر اتار دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کا امتحان لے سکتا ہے، بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے رب کا امتحان اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، واہ واہ۔ سالم بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ پبلک میں بہت اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہے اور بہت آپ کو پاپولر سینٹیمنٹ اور سب طرح کی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں، چیلنجز بھی آپ کو ملتے ہیں، تو آپ اس سارے یہ جتنی گفتگو ہوئی کیا خیال آپ کو اس وقت آ رہا تھا، کیا آپ سوچتے ہیں؟ ساری بات شروع اور ختم صوفی صاحب کی بات پہ ہو گئی ہے۔ بالکل اپنے خدا کو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں، ایسے ہی سمجھتا ہوں، ایسے ہی مانتا ہوں، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ دعا تو خیر دعا ہے ایسی۔ میں اپنی اگر ذات کی بات کروں نور بھائی، مجھے کوئی اپنی زندگی کی خواہش دعا کوئی بھی یاد نہیں ہے جو قبول نہ ہوئی ہو، صرف آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں چیزیں کہ آج نہیں کل ہو گئی، کل نہیں پرسوں ہو گئی۔ آپ نے بھی کبھی لکھنے کا سلسلہ کیا تھا ویسے؟ نہیں سر، ہم تو لکھنے میں یا ان چیزوں میں دین سے بڑے دور رہے، سچی بات ہے، مگر یہ ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور جی بسم اللہ۔ یہ جو لکھنے کا میں نے کہا تو اس سے ایک عام تاثر جو ہے نا صحیح وہ یہ جاتا ہے کہ شاید دعا عربی کے چند لفظوں کا نام ہے کہ جو ایک مقررہ تعداد میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ دعا ہے جی۔ اس صورت میں یہ تو چند جادوئی کلمات بن جاتے ہیں، ہستی کو دعا ہونا پڑتا ہے، ہستی کو دعا ہونا پڑتا ہے جی۔ اس کے لیے یہ کیفیت ہے دعا کا ایک جی، یہ نفسیات ہے، دعا کی نفسیات بھی تو ہوتی ہے نا حضور جی۔ تو جب تک آپ اس کیفیت میں نہیں جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ذات ایک کشکول بن جاتی ہے، ذات ہی کشکول بن جائے، ہاں کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ یہ جو دعائیں دینے والے ہوتے ہیں کیا یہ میرے اور آپ کی طرح جو ہے مسنون دعاؤں کے رٹے لگاتے ہیں؟ مسنون دعائیں ہوتی ہیں لیکن مسنون بندوں کے کلمات ہوتے ہیں، وہ مسنون کیفیت ہوتی ہے جس میں جانا ہوتا ہے، نہ کہ صرف وہی الفاظ رٹے رٹائے دہرا دینا۔ سونا سونا کہنے سے کبھی تجوری بھری ہے، لیکن وہ مجھے یاد آ گیا وہ کیفیت تو ہو نا لیکن وہ بابا جی اشفاق صاحب نے کئی تحریر میں لکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یا آپ ایسے ہی اللہ اللہ کہتے رہے تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے املی کا نام لو تو منہ میں پانی آ جائے اور اللہ کا نام لو اور کچھ ہونا، یہ تو نہیں ہے، یہ تو سوال ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی 1 منٹ ہے، عمران بھائی کوئی اس میں آپ کوئی ایک چاہیں گے آئسنگ آن دا کیک، اس ساری جتنی جہاں تک بات چلی ہے کچھ فرمائیں؟ دعا اصل میں کیفیت کا نام ہے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا تو ایک شخص نا اپنی بینائی کی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ اس کے پاس سے گزرا کہ کتنا عرصہ گزر گیا، تو ساری زندگی گزر گئی ہے کہ میں رب سے بینائی مانگ رہا ہوں کہ میں طواف پورا کر کے آ رہا ہوں، اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو تیری جان بھی چلی جائے گی، تیرا سر قلم کر دوں گا۔ صحیح۔ اب طواف بعد میں مکمل ہوا، اب جب اس کیفیت کے ساتھ رب سے مانگا کہ یا اللہ پہلے تو بینائی گئی تھی، اب جان بھی جا رہی ہے، اب طواف بعد میں مکمل ہوا، بینائی پہلے آ چکی ہے، اتنی رقت سے مانگی۔ تو دعا اصل میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے، اس لیے نماز کو بھی دعا ہی کہا گیا ہے، نماز پوری ہے ہی دعا۔
پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے جی قائم کرنا، اس سے مانگنا گڑ گڑا کے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من کہ آپ ہی کاسا بن جائے، مطلب جیسے اچھا جی میرے خیال ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، لیکن مجھے ساتھ ہی بات یاد آ گئی، ہماری نور الہدا شاہ آپا، تو ان کے ہمسائے میں خاتون تھیں جو ہندو مذہب سے، تو ان کا بچہ کہیں کھو گیا، تو انہوں نے ایک پورا پوائنٹس لکھے کہ مجھے چاہیے اللہ سے، اور پھر ایک دم انہوں نے ایک عجیب سی بات کہہ دی، تم لوگوں کا تو سچا رب ہے، میں تو بت سے مانگ لیتی ہوں، تم سچے سے نہیں مانگ پاتے۔ تو وہ بڑی ایک شخصیت ایسی تھی کہ وہ آج بھی میں کبھی نور آپا کے پاس بیٹھتا اور وہ بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ کون شخصیت ہے، کیونکہ ہمیں وہ انہوں نے اصول وضع کر کے بتائے کہ ایسے بات کر کے دیکھو نا پھر پتہ لگے۔ تو میرے خیال وہ کاسا ہی ہوتا ہے۔ ایک وقت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں مکرم علی خان صاحب کا انداز اور آواز سے جو اللہ نے انہیں نوازا ہے وہ بہت منفرد ہے۔ اب وہ میں آپ کو پتا ہے جب آکورڈ کارنرز ڈھونڈے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو ویسے کچھ چہرہ آپ کا کوئی ٹھیک نہیں، اوپر سے لائٹ وائٹ ٹھیک نہ ہے تو اور ریفلیکشن، اور آپ بھی فارغ البال ہیں مطلب، تو وہ اور ریفلیکشن بڑھ جاتا ہے لشکارا، نہیں میں تو اپنی کاروبار، تو وہ اس میں سے، تو وہ اس معاملے میں وہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہے زندگی میں۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں، مکرم علی خان تشریف فرما ہیں، سالم برنی بھائی بیٹھے ہیں، علامہ جواد حسین جعفری صاحب تشریف فرما ہیں، عابدی صاحب، آپ کا نام پہ ہم پھنس رہے ہیں، کوئی یہ تو کان کھینچے آپ ہمارے، مولانا عمران بشیر صاحب بیٹھے ہیں، محترمہ میمونہ مرتضیٰ، جویریہ سلیم اور عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہاں ماشاءاللہ جو وہ کشن پر بیٹھے ہیں وہ ہیں ہمارے صاحبزادہ آصف ہاروی چشتی صاحب۔ اب یہ جو ہمارے پاس جتنا ایک راؤنڈ ہے نا جی، اس میں ہم تھوڑا سا ایک تو بات کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ پھر گزارش ابو محمد بھائی سے بھی کریں گے کہ وہ بھی سلسلے کو اسی کو آگے بڑھائیں۔ راضی بالرضا آپ نے سنا ہوگا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جن سے راضی ہوتا ہے وہ کون اور کس طرح۔ اب اس کے بیچ میں دعا کیسے آتی ہے؟ جیسے ہم نے یہ سنا جو ہم نماز میں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم۔ میمونہ میم یہ اس کے معنی کیا ہیں؟ ربنا آتنا، اے الہی ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بہترین، ٹھیک ہے جی، وفی الآخرت ٹھیک حسنہ، ہے، اور آخرت میں بھی بہترین، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ جو ہم سے پھر بھی غفلتیں کوتاہیاں ہوں اور گناہ سرزد ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہم جہنم کے مستحق بھی ہو جائیں، وقنا تو بچا لینا۔ اچھا نہیں، پھر نار سے ذرا تھوڑا پیچھے آتے ہیں، یہ آسودگی اس میں اختیار ہے، مطلب اس کا تعلق بینک بیلنس سے ہے، پلاٹ سے ہے، پلازا سے ہے، یا حسنتم میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ حسن جو ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر اچھائی، ہر خیر شامل ہے، ہر اچھائی دنیاوی بھی اور اخروی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی، ٹھیک ہے، کہ آپ دنیا میں بھی، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو کہیں اس میں کھو نہ جائیں، اس لیے آخرت کا بھی رکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا کی اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی ایمان ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس میں جب مانگا تو ایمان، اللہ تعالیٰ کی پہچان، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو ایمان کے بعد جو نجات ہے وہ اعمال صالحہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اس میں رزق حلال بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہترین اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا، ایک یہ دعا کہ آپ نے ضرور مانگنی ہے، دوسرے آپ نے فرمایا کہو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے اس کی معافی بھی طلب کرو اور عافیت بھی، تو عافیت بھی حسن کی بہترین قسم ہے، جس میں دنیاوی خیریت بھی اور آخرت بھی۔ اچھا ایک بات عاصم بھائی آپ کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، پھر عمران صاحب کی طرف بھی اور پھر علامہ صاحب سے بھی، وہ یہ کہ یہ جو جیسے کہتے تھے کہ شاعر لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ مطلب بے نیاز سے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کے حالات نہیں کو اچھے ہوتے ویسے، مطلب
ہمیں لگتا ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ ہم نے جن سے جب سنا اور بڑوں سے تو پتہ لگا کہ وہ تو ایک خود اختیاری کیفیت ہوتی ہے. تو ہم جب وہ کرتے ہیں اپنے واسطے نہیں کچھ کر سکے, اللہ نے کسے واسطے کی دعا کرنی. اس پہ آپ کیا کہیں گے عاصم بھائی؟ یہ کیا ہے کہانی؟ اس کا کوئی تعلق ڈی ایچ ہے یا کسی ٹاؤن یا اس سے منسلک ہے, یا کیا کہیں گے آپ؟ ذرا روشنی ڈالیں. وہ یوں ہے نا صحیح کہ حالات اچھے آپ کسے سمجھتے ہیں؟ جی حالات اچھے آپ کسے سمجھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. تو سب سے اچھا حال تو وہی ہوا جب اللہ میرے ساتھ ہے. تو پھر صبر کیا ہوا؟ جی تو یہ بزرگ تو مالا مال لوگ ہیں بابا. تو وہ پرائز بانڈ کا نمبر وہ وغیرہ تقرب الہی وہ نہیں پھر نہیں چلے گا. وہ نا سر. اچھا یہ کیا ان کے پاؤں میں تو جن کو وہ تقرب مل گیا وہ شاہیاں اور تاج تو ان کے قدموں میں پڑے. آگ نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ, ان کی زمانہ جو ہے وہ آ گیا. اچھا مانگنے والی چیز کیا ہے؟ ہاں یہ میں تم پہ وہی جو بتا رہی تھی تفصیل. میں مانگوں کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے آپ کو علم ہے کہ میں مدینہ شریف گیا ہوا تھا صحیح. اب وہ برنی صاحب مواجہ شریف میں جب آپ کی جالیوں کے آگے سے آپ گزرتے ہیں تو آپ سب کی حالت ہی ویسی ہوتی ہے جیسی میری تھی. کوئی اس میں کوئی وہ نہیں. میرے پیچھے ایک لمبا سا نہ صحیح وہ بندہ چلا آ رہا ہے اور وہ دونوں کی شاید آنکھیں جو ہے برس رہی ہوں گی. جب باہر آ گئے تو وہ اس نے مجھے موڑا اور مجھے گلے ملا اور وہ رویا اور ایک دھاڑ سی اس کی نکلی اور اس کی دھاڑ کے ساتھ میں بھی رو پڑا. تو وہ مجھے آگے آتے ہوئے کہتا ہے, ازبک تھا میں کیونکہ طالب علمی کا زمانہ میرا روس میں گزرا تو رشین مجھے آتی تھی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ, مجھے مانگنا نہیں آتا, میں کیا مانگوں؟ تو میں نے اسے کہا کہ مانگنا کیا, جو مانگا تھا وہ تو مل گیا اور اب جو ملا ہے اس کی سنت یہ ہے کہ میرا نبی وہ تو امت کے لیے دعائیں مانگتا رہ گیا. تو میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ اس آنگن میں اس کی امت کی خیر مانگو. اس سے بڑی اور کیا دعا ہے؟ تم بھی امت ہو, میں بھی امت ہوں جی. اور سنت میرے کریم کی جو ہے وہ تو یہی ہے. آپ کی دعائیں ہیں نا, اور دعائیں ہیں بھی کیا. دعا مانگنے سے پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والا کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے جی. وہ غریب ہے تو دولت مانگ رہا ہوگا جی. آقا کی جو دعائیں ہیں سبحان اللہ, آپ مانگ کیا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے حق جو ہے وہ دکھا تاکہ حق کی پیروی کر سکوں, اور باطل جو ہے اس کا روپ دکھا تاکہ میں باطل سے جو ہے وہ بچ سکوں. آج کی زندگی کا تو مخمصہ ہی یہی ہے. کیوں ہماری نوجوان نسل بھائی کنفیوزڈ ہے, حق اور باطل میں تمیز ہی تو نہیں کر پا رہی. وہ جو میں نے کہا نا 1.5 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ مانگا تو کچھ بھی نہیں تھا, ہر وہ چیز مانگتا رہ گیا. ایک طرح سے یوں تھا کہ اللہ مجھے تو نہیں چاہیے, باقی جو تو نے چیزیں بنائی ہیں یہ دے. اس کو یہی روکتے ہیں, یہاں سے بالکل جوڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی دلچسپ بات. وہ ایک شخص تھا, سادہ سا آدمی تھا, وہ کہیں لاہور میں داتا صاحب کے پاس کہیں وہ حاضری کے لیے گیا ہوگا. تو انہوں نے کہا داتا 100 روپیہ دے, داتا 100 روپیہ دے, 100 روپیہ دے. تو وہ ایک اچھا علم والا آدمی گیا, اس نے ایسے گدی پہ اس کے کہا, انہوں نے کہا وہ اللہ کو منگیدہ ہے پھڑ 100 روپے. انہوں نے کہا واہ داتا جڑے نہیں بھی مانتے انہوں کو بھی دعانا ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو سادگی ہے, اب اس کا بھی بڑا ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ آپ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایروگنس آ جاتی ہے, جو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے وہ عاجز اور انکسار رہتے ہیں. میں نے ایک بار ایک صاحب کو دیکھا سارم بھائی, اور وہ نا کسی وہ ایک تذبذب میں بڑھ نہیں پا رہے تھے آگے, کسی سے ملنے جانا تھا انہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ مل لیں. کہنے نہیں باؤ جی وہ بہت پڑھے لکھے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ علم ایک حائل بھی ہو جاتا ہے کیا, اور یہ کون سا علم ہے جو آپ کو سوال کا جواب نہیں دینا پڑتا, یا آپ کی گردن میں سریا سا محسوس ہونے لگی تو آپ کو تواضع سکھاتا ہے. تو یہ مطلب یہ جو جیسے خوش خوراکی ہے, تو اگر اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہو, تو یہ جب یہ چیزیں آئیں تو ان کے ہاضمے کا کیا طریقہ ہے پھر؟ اور پرائز بانڈ نہیں, پھر نمبر نہیں نکل سکتے دعا کے؟ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کوئی, اگر میرا مطلب کوئی آپ کا جاننے والا ہو جو کہ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ
انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اس کو یقیناً اسی وقت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی حالتیں 3 ہیں. ایک پرائز بونڈ کا جو آپ نے کہا نا کہ ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں, ممکن ہے وہ آ جائے اور میرے لیے انتہائی نقصان دہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی انسان دعا مانگتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اسی وقت مل جاتی ہے. یا تو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہی چیز اس کو مل جائے. ٹھیک. یہ سب سے کم درجہ. اچھا, یہ سب سے کم درجہ ہے. یہ سب سے کم درجہ ہے. اور اس سے اگلا جو درجہ وہ یہ ہے وَإِمَّا أَنْ أَصْرِفَ عَنْهُمْ سُوء. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آزمائش, کوئی امتحان آ رہا تھا, کوئی بلا آ رہی تھی, اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. اس کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے وہ چیز نہیں ملی, جبکہ اس کے بدلے میں اس کو جو برین ہیمریج ہونے والا تھا وہ اس کا ٹل گیا. اور یہ میرے ساتھ خود معاملہ ہوا. اچھا جی. میرے سر میں اتنا شدید طالب علم کے دوران کہ یوں لگتا تھا میں منافع کہ میرا سر پھٹ جائے گا بھی. میگرین وغیرہ. جی بہت زیادہ, اس درجے کا کہ اساتذہ نے کہا کہ تیرے بس میں نہیں کہ تو پڑھائی کرے, تو چلا جا. والدہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے توفیق دی, لگے رہے. تو ایک میرے ساتھ ایک اور دوست تھا, تو ان کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو فرمایا کہ روزانہ تمہارے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے, یہ جو تم دعا مانگ رہے ہو نا کہ یا اللہ سر درد ٹھیک کر دے, تو سر درد ادھر ہی ہے, فالج کے اٹیک سے تم بچ رہے ہو. وہ جو فیوز اڑ جاتا ہے جو بڑے کو بچا لیتا ہے, یہ وہ اللہ اکبر. اور تیسرا درجہ اس سے بھی بڑا ہے کہ جو دعا مانگی وہ بھی نہیں ملی, اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں, جو کہ ہم انبیاء, اولیاء, اہل بیت اطہار کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ آزمائشوں پہ آزمائشیں. اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وَإِمَّا أَنْ أَدَّخِرَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اور کل قیامت میں انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا کا بدلہ مجھے وہاں نہ ملتا. اس لیے حکم ہے کہ روزانہ دعا مانگا کرو, کیونکہ دعا ہی وہ چیز ہے جو انسان اور عبد اور معبود کے جو فاصلے ہیں اس کو ختم کرتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس لیے دعا کے اندر, اور خاص طور پہ جو رمضان کا وقت چل رہا ہے, یہ سحری کا وقت اور افطار کا وقت, روزانہ دونوں وقتوں میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث پاک الفاظ ہیں وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارِ. روزانہ 10 لاکھ ایسے افراد جو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی اور بدبختی ان کے مقدر میں آ چکی تھی, دعا کے صدقے سے اللہ ان کو جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی 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 سر میں جی. اصل واقعہ میں آپ کو بتاؤں, چند دوست گئے ہاکس بے جی, ادھر ایک لڑکا ڈوب گیا. ٹھیک. اور اگلے دن میرے خیال ہے اس کی باڈی ملی. جب گھر پہ باڈی لے کر کے آئے تو اب ماں کا یہ دعا اور یقین کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کا وہ یقین تھا اس کی ماں کا, اس کے بیٹے کی, جوان بیٹے کی باڈی پڑی ہوئی ہے, اس کے پاؤں کو چومتے ہوئے, اور کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پتہ نہیں چلا, دیر سے پتہ چلا, شاید تمہارا دم نکل چکا تھا, ورنہ میری دعا اللہ ضرور سنتا اور تم صحیح سلامت لوٹ. یہ بالکل آپ کو اصل واقعہ بتا رہا ہوں. رضا کا کیسا ایک طریقہ وہ ہے کہ یہ دعا تو یہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. اور اگر نہیں ہوئی تو اس کا وہ بھی یقین ہے کہ اس میں بھی میری بہت بڑی ایک میرا نقصان ہو گیا, لیکن یہی شاید میرا فائدہ تھا جو اللہ نے مجھے لوٹایا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ وہ بندے کی رضا اور اللہ کی رضا کے درمیان جو ہو وہ پھر شکوہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب تک انسان اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ پروردگار ہمارا خالق ہے, اس کا علم ازلی اور ابدی ہے, اور اس کا علم ہمارے آئندہ, گزشتہ اور حال کو محیط ہے, جب تک یہ بنیادی معرفت اسے نہیں ہوگی, وہ دعا کی افادیت کو, دعا کے آثار, دعا کے احوال, اس کے آداب, اس کے شرائط ان کو نہیں سمجھ پائے گا. دعا جہاں آسان ہے اس معنی میں کہ بندہ اپنے رب سے تعلق پیدا کر سکتا ہے, وہیں اس کی کچھ شرائط خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمائی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی تھی کہ خود اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرے آواز پہ استجابت تو کرو, میری دعوت پہ لبیک تو کہو, جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس پہ تو وَلْيُؤْمِنُوا بِي. سارے مہین جو بات کی وَلْيُؤْمِنُوا بِي, یہ والا کیفیت ہے کہ ایمان رکھو کہ اگر میں کچھ لے رہا ہوں تو وہ میری ہی ملکیت ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تمہارا تھا ہی نہیں جو تم سے میں نے لیا ہے, میں نے دیا تھا, میں نے لے لیا. دیکھیے ہوتا کیا ہے, ابھی جیسے بہت کافی چیزیں ہمارے سامنے آئیں, حدیث میں یہ آیا کہ ان اللہ یؤخر اجابت المؤمن شوقا الی دعائہ. بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی,
حدیث میں یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، دعا کی پروردگار اس زمانے کا جو تیرے پیغمبر ہے اس کی مجھے زیارت کرا دے۔ کئی عرصے تک اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی بکریوں کو چروا رہے ہیں، وہ نہیں پہچانتا تھے حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے فرمایا پروردگار یہ کب سے تجھ سے یہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لے۔ آواز آئی اے موسیٰ تم نے غور نہیں کیا، میں نے اس کی دعا پہلے ہی دن قبول کر لی اور تم سامنے سے گزرتے اس کی دعا قبول ہے۔ تو کہا تو اس پہ آشکار کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا اس کا مانگنا مجھے اتنا پسند آ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں یہ مانگتا رہے اور میں ایسا کرتا رہوں، شکوے کی طرف انسان نہ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آخری جملہ بات ہوئی حضرات اہل بیت اطہار کی، پیغمبر اکرم کے، صحابہ کرام کی، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس بات کو سمجھیں، دیکھیے یہ وہ ہستیاں تھیں کہ یہ شکوے کی طرف اس لیے نہ گئیں کیونکہ ان کو شکر الہی سے ہی موقع نہ ملا، شکوے کی باری ہی نہیں آئی۔ اگر انسان شکر کے فہرست بنا لینا، شکر کرنے کے بہت ہے، شکوہ کرنے کا وقت ہی ہمارے پاس نہیں بچے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو شکووں میں لگا لیا، شکر سے دور ہوگا۔ کیونکہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ تقسیم کر دیتے ہیں اور نہیں ہوتا تو شکر کرتے ہیں، تو وہ یہ والی بھی صورت احوال ہے۔ تو ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور میرا دل چاہے گا کہ کچھ شکوہ جواب شکوہ کا بھی سلسلہ اگلا جب ہم آپ واپس آئیں آپ کے پاس تو کچھ ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر خیر کا باعث ہو۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ تعالیٰ منشی رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ ایسے ہی روشن رہے اور روشنی بکھیرتے رہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ویسے تو آپ نے اردو کے پرچے میں بہت ساری غزل اور نظمیں ان کی تشریح کی ہوگی اور حوالہ متن و رضب کیا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا، لیکن چلیں آج ایک توڑتے ہیں بیریئر، کیونکہ ہم جس سفر سے چل رہے تھے اور جیسی جرنی اس کلام کے اندر میں بھی ہوا، تو عمیر محمود صدیقی صاحب تدریس سے آپ وابستہ ہیں، ماشاءاللہ یونیورسٹی کے آپ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور آپ خود ہی ماشاءاللہ نوجوانی کو مان ہی نہیں سکتا کہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ اور سارا سلسلہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اس کی شرح فرما دیجئے، اس سے کیا مراد لی جاتی ہے، ہم کیا اس سے مطلب لیتے ہیں؟ اگر نہیں کسی کا کو تو ہو سکتا ہے کلیئر ہو جائے وہ۔ نور بھائی، علامہ اقبال وہ عظیم شخصیت ہیں جو ایک ویژنری بھی ہیں، آئیڈیالوگ بھی ہیں اور محض ایک فلسفی نہیں ہیں، بلکہ انہیں جو چیز دیگر تمام فلسفیوں سے، دانشوروں اور شاعروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ میں یہ کہوں گا کہ اہل پاکستان پر یہ واجب ہے کہ وہ اقبال کو ری ڈسکور کریں، کیونکہ اقبال جب کہہ رہے ہیں کہ معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، تو اس وقت امت مسلمہ بھی ایک خواب گراں کے اندر جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں امت کی موجودہ جو صورتحال ہے، آپ دیکھیے کہ یہ اشعار جو تقریباً کم و بیش 100 سال پہلے لکھے گئے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آج کی کیفیات کو بیان ہو رہا ہے، اور وہ سوالات جو آج بھی آ گیا، مطلب وہ لگ گئے کفر کے فتوے بھی، اور آج جو کیفیات دل میں پیدا ہو رہی ہیں اقبال اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ کے بالکل اختتام میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے فلسفے کو قلم بند کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تمہاری پستی بالائی میں، تمہارا زوال عروج میں قوت عقل سے تبدیل نہیں ہوگا، اس کے لیے قوت عشق چاہیے۔ اور دہر میں اندھیرا ہے، مشرق میں بھی اندھیرا ہے، مغرب میں بھی اندھیرا ہے، اگر یہ اندھیرا اجالے میں تبدیل ہوگا تو دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ اور اقبال نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اور اقبال نے جو اس شعر میں کہا ہے نا، اس کو توجہ سے یہ بات
ابو محمد صاحب آپ بھی سنیے گا کہ جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو اس نے حضور علیہ السلام کے نور کے بعد سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا. تو فرمایا کہ لکھو جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے. تو قلم نے لوح پر لکھا جو ہو چکا تھا. کیا لکھا؟ کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی, اور قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ تقدیر کی صورت میں لکھ دیا گیا. تو قلم نے لوح پر تقدیر کو لکھ دیا. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, شرط ایک ہے کہ مصطفیٰ سے وفا کرنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اگر تم نے حضور سے وفا کر لی تو اللہ تعالیٰ لوح اور قلم تمہیں دے دے گا, تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا دیا جائے گا. تو یہ دراصل اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرط صرف ایک ہے کہ حضور علیہ السلام سے وفا کر لو. تو گویا کہ صحابہ کا فستو برب الکعبہ کہہ دینا یہ کامیابی اور ناکامی کے فلسفے کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. بالکل ٹھیک. جی جی بسم اللہ. حضرت اقبال کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا یہ دو شعر ضرور آپ کی نظر کروں. جی جی جی. حضرت اقبال فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر آئے من پذیر. پھر فرماتے ہیں گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, میرے مالک اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے, گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنا بگیر, میرے سرکار کو میری وجہ سے شرمندگی نہ ہو. عاصم بھائی یہ جیسے ہم شکوہ جواب شکوہ اس ربائی کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے, اور جو باتیں رب سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے, تو وہ پھر زبان کا تو نہیں شاید محتاج وہ رہتا سلسلہ. دیکھ لے سونیا میریاں گلاں رب دے نال بھی تیریاں گلاں. جی مقرر. ویکھ لے سونیا, ویکھ لے سونیا میریاں گلاں رب دے نال بھی تیریاں گلاں. جی بس میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بعد. تو یہ آپ ادھر نے جو کہا ہے علامہ صاحب. جی جی میں اپنی بات کر سکتا ہوں, علماء حضرات بیٹھے ہیں, جس نے مجھے بنایا ہے جو میرا خدا ہے, میرے تو وہم اور ادراک سے بھائی پرے ہے. آپ لوگ عالم حضرات ہیں, آپ کو کچھ ہوگی سمجھ. میں تو خدا محمد پر ایمان لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے فرما دیا الصادق کا کلمہ جو ہے وہ حق ہے. اس نے فرما دیا یہ رب ہے, میں اس کے سچ پر ایمان لے کر آیا ہوں. میں کیا, میری کیا ہستی, میں محدود سی مخلوق, وہ خالق کائنات, میں اس کو کہاں سے جان پاؤں گا. عالم یہ ہے کہ میری شہرک کے قریب ہے اور ڈھونڈتا میں اسے پھر رہا ہوں. تو وہ علامہ صاحب وہ جو ہے اللہ کی رسی وہ منتظر ہے تھامنے کے لیے کہ اسے کوئی تھام لے, یا ہم ابھی تقسیم میں ہی ابھی انٹرسٹڈ ہے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک اس لحاظ سے بھی کہ اس عنوان سے کبھی دعا کو اتنا زیادہ ڈیبیٹ نہیں کیا گیا, اور کبھی اس کو یعنی قریب سے ہو کر جیسے سادہ الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں نا, جتنی یعنی آبزرویشنل ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فلسفہ دعا انسان کو سمجھ آ جائے, بہت اچھا جملہ کہا کہ وجود ہی آپ کا اللہ سے مانگ رہا ہو. جب تک آپ اس چیز کا ادراک نہیں کریں گے کہ وہ آپ کا خالق کل ہے, مالک کل ہے. یا مولائی انت الباقی و انا الفانی هل يرحم الفانی یا هل يرحم الباقی یا الا الفانی, ہر یرحم الفانی یا الا الباقی. اے پروردگار تو باقی رہنے والا ہے, میں فنا ہو جانے والا ہوں, تو کیا فنا ہو جانے والے پر باقی رہنے والے کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے دعاؤں کے بہت سے فقرے جو ہمارے پاس پہنچے ہیں, اگر اس دعا کو ہم اپنے وجود پر نافذ کریں گے نا, اس کے بعد ہم سمجھیں گے. واعتصموا بحبل اللہ کی آپ نے بات کی, واعتصموا علماء نے لکھا کہ مضبوطی سے تھام لینا. ظاہراً کوئی خارج میں رسی موجود نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی چھوڑا ہوا پیغام قرآن مجید کی صورت میں, اور پیغمبر اکرم نے امت کی نجات کے لیے جو دستور چھوڑا اہل بیت کی صورت میں, اپنی سنت کی صورت میں, اپنے آثار
مبارکہ کی صورت میں جو آپ کے اصحاب سے سینہ بسینہ آپ کی زندگی کی ہر چیز ہم تک پہنچی ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی پیغمبر اکرم کی اسوہ حسنہ کہ ہم نے سیرت کے حصے کو اپنے مضبوطی سے تھام لیا اور اس پہ عمل کیا. بہت اچھا جملہ بھی ابتداءً یہاں پہ شاید بات ہوئی کہ ہم اپنے کو مسلمان، تسلیم ہو جانے والا، جھک جانے والا، سرنڈر ہو جانے والا کب تسلیم کریں گے؟ ٹھیک ہے بحیثیت مسلک کہ میری کوئی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی میری شناخت یہی ہے کہ میں اللہ کا ایک عبد ذلیل ہوں اور میں اس کے سامنے تسلیم کر جانے والا مسلمان ہوں، جس سے قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ اللہ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے، اور اسی کو قرآن نے انڈوز کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری بارڈر لائن یہی ہے کہ تم کم سے کم کوشش کرو مسلمان مر جاؤ. آج ہمارے لیے ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. اگر ہم دائرہ اسلام میں بھی مر جائیں تو بڑی چیز کا نام ہے. بہت اچھی بات کہی، دعاؤں کی پریکٹس، عبادات کرنا یہ ایک فرض ہے اسلام قبول کر لینے کے بعد. حقیقی چیز یہ ہے اللہ کے سامنے ہر معاملے میں سرنڈر کر جانا، اپنی انا کو مٹا دینا، اس کی ذات کو تسلیم کر لینا. یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا جی گفتگو چھوٹا سا جملہ معذرت کے ساتھ مولانا. ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے آپ کو عبد ذلیل نہیں سمجھتا. وہ میں نے جب کلمہ پڑھ لیا نا صحیح جی، تو پھر میں نے اور زیادہ تو اچھا ہونا ہوگا، میں کہیں کم ہوں گا، لیکن میرا ایک پیڈسٹل ہے، میں وہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں جناب والا جہاں کی دعا نبیوں نے کی ہے. یہ مقام جو امت محمدیہ کا ہے، بندگی کا ہے، اس کا ایک پیڈسٹل ہے سرکار، وہاں سے شروع ہوتا ہے. کس نے نہیں کی؟ جی کون سا ہے جس نے نہیں کی؟ دعا مانگی کہ ہم اس امت میں جو ہے وہ شروع. میں کمزور ہوں گا جی. یہ مسلمان ہوتا ہے نا صحیح، ساری روحیں مسلمان ہیں جو فطرت سلیم، اس کے بعد تو اس کو ریکگنائز کرنے کی، اس کو ریئلائز کرنے کا سفر ہے. وہ تو ساری عمر آپ مسلمان ہی ہوتے رہتے ہیں جی. اور اگر آپ ہر دن مسلمان ہو ہی نہیں رہے تو آپ تو کسی جامد، کسی بت والے مذہب کے اندر ہیں. اگر آپ کی ریفائنمنٹ ہی اور آپ کا سفر ہی رک گیا. میں تو ہر دن مسلمان ہوتا ہوں، ہر دن جو ہے وہ تجدید کرتا ہوں. جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. تو عمران رشید بھائی ہم نے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، تو آپ ذرا کچھ بتا دیں کہ سادہ سی بات ایویں اگر میں جھٹکی سی بات کروں کی سانو موت پہندی ہے. میرا مطلب ہے اسپین کے حالات دیکھ لیے، سب دیکھ لیے، اتنے تفرقہ بازی مہر بھائی جھنجھوڑتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. اب کس کا انتظار ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا. تم میں سے سب سے قریب ہر مسلمان، جیسے سائی نے فرمایا نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایک مقام پہ پہنچ چکے ہیں. اچھا جی، ہیڈ لائنز کی طرف جا رہے ہیں تو اس بات کو ادھر ہی سے جوڑیں گے سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور صرف ایسی یاد دہانی میں، چونکہ وہ ساری کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں محبت اور اخلاص کے بھی. آسم بھائی یہ ذرا لفافہ دکھائیں گے آپ. یہ دیکھیں جی، یہ سحری یہ میرے لیے بھی ایک اللہ کے بندے نے بھیجی ہے. تو کتنے وہ بھلے آدمی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک آملیٹ بنایا ہے، اس کو ٹوسٹ میں رکھا ہے اور یہ بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں برکت دے، اور ڈاکٹر آفریدی جو ہے ان کو سلامت رکھے. ابھی ہمارے بڑے پیارے چودھری صاحب نے ایک سوال، وہ بات کو ذرا آگے بڑھایا، تو میں نے کہا ہم توڑ دیتے ہیں ساتھ ہی، کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ بات ہوئی تھی. اور جب پوچھا گیا دعا کے بارے میں، تو جب ہم یہ کہتے ہیں اول آخر درود پاک، تو اگر میں آپ سے کہوں درود پاک کی کیا، یہ سوال پہ معافی بھی، لیکن دعا کے لیے کیا ہے درود پاک؟ یا خود ایک دعا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے بارے میں سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح،
اس درود کو، اس سلام کو زمان و مکان کے ساتھ مقید رکھا ہے. ٹھیک، اچھا اچھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی باری آتی ہے ٹھیک، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ، وہ اپنی جمی صفات کے ساتھ، وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام جو سامعین ہیں وہ بھی درود پڑھ لیں، ہم سب درود پڑھ لیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آیا اور اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا مانگنا شروع کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دعا سے پہلے اور دعا کے بعد مجھ پر درود پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درمیان تمام حجابات کو اٹھا دے گا. دیکھیے یہ درود ایک ایسا عمل ہے جو حضور علیہ السلام سے تنہائی کا تعلق قائم کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. مکرر حضور علیہ السلام سے درود تنہائی کا تعلق قائم کر دیتا ہے، تنہائی کا تعلق قائم کر. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا، حضور کا وعدہ ہے فسیرانی فی الیقظہ، ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. اور یہاں پر ایک عجیب و غریب حدیث ہے، امام نسائی اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی. سائیں لفظوں پر توجہ کریں کہ حضور فرما رہے ہیں کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوتی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، قرآن کے نزول کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. فرمایا لیکن ان میں سے کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جان، اس کا مال، اس کے اہل و عیال سب کچھ لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں صرف ایک بار میرا دیدار اسے نصیب ہو جائے. تو درود ایک ایسا عمل ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضری سے حضوری کا سفر، تنہائی کا ایک تعلق، اور جب ایک حدیث ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا انا جلیس من ذکرنی، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں. یہ جو ایتھیسٹک اپروچ لوگ رکھتے ہیں، کہتے ہیں خدا دکھا دو، تو یہ دراصل انر ایکسپیرینس کا نام ہے. اللہ کہ ذکر اللہ سے اللہ کا ایک احساس ہوتا ہے. صرف ایک حدیث کے ساتھ میں اس کو جوڑ دوں گا کہ اسی طرح جو حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اور حضور پر درود پڑھنے سے حضور کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہوتا ہے. ہم نشینی کا ذکر مہر بھائی نے کیا. عمل کی میرے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کل سے ہماری سیریز جو شروع، مفتی نعیم صاحب آپ روزانہ کے پروگرام میں دیکھتے ہیں، مفتی زبیر صاحب اور میں، لیکن وہ چونکہ جو ان کا جہاں سے وہ فارغ التحصیل ہوئے، وہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، ان کا جو ادارہ ہے وہ مفتی نعیم صاحب سے، مفتی زبیر صاحب نے وہیں سے پڑھا. ہاں بس اس لیے وہ کہتے ہیں نا رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی، تو وہ ہو گیا. تو مفتی زبیر صاحب بہت شفیق، بڑی خوبصورت شخصیت، اور یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. تو خلاصہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم ایسے وقت میں ساتھ میں سحری کا بھی سلسلہ ہوگا، ہم آپ کی طرح ہم بھی سنیں گے. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشادات بیان فرمائے، اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العالمین کے لیے. یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ تعریف اور حمد کی جو کلی کھلی ہے وہ در حقیقت صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے. یعنی اس دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں،
जितनी उनकी तारीफें होती हैं वो सारी की सारी तारीफें दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की होती हैं। और ये दुनिया का भी एक उसूल है कि एक बनी हुई कुर्सी की भी अगर कोई तारीफ करता है तो दरअसल वो साने यानी कारपेंटर और उस बनाने वाले की तारीफ होती है। तो ये जहां, ये कायनात, इंसान की तख्लीक, ये आबशारें, ये दरिया, ये समंदर, ये फल, ये फूल, ये पूरी कायनात का निज़ाम, ये सब कुछ बता रहा है कि इसका कोई बनाने वाला है। और असल और हकीकी जिनसे हमद और नौए हमद और तारीफ उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जो रहमान है, जो रहीम है, यौम जज़ा का मालिक जिसे करार दिया गया। और ये यौम जज़ा का मालिक जब हम कहते हैं और जब हम इसका तसव्वुर करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा इत्मीनान है। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, दूसरी तरफ एक मोमिन और एक मुसलमान के दिल के अंदर एक गैर मामूली इत्मीनान की कैफियत पैदा कर देने वाली आयत कुरानी है। इसके बाद फिर एक मोमिन ये कहता है कि इंसान ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह सिर्फ आप ही की इबादत, यानी इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। और जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो हम सबसे बड़ी मदद जिस चीज के लिए हम अल्लाह से मांगते हैं वो हिदायत है, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। वो सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह का गजब भी नहीं और जो गुमराह भी नहीं हुए, और उन लोगों का रास्ता हरगिज नहीं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ या जो लोग गुमराह हुए। सूरह बकरा की इब्तदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 तबकात का और इंसानों के 3 गिरोहों का तज़किरा फरमाया कि इंसानों का एक गिरोह तो वो है कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब में किसी किस्म का कोई शक नहीं करते, नमाज कायम करते हैं और खुदा के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह की राह के अंदर माल खर्च किया करते हैं। एक तबका इंसानों का ये है। दूसरा तबका जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया वो है जो इनमें से कोई काम नहीं करते। क़यामत, यौम आखरत, हशर, हिसाब व किताब, अंबिया और आसमानी किताबों और कुरान पर ईमान नहीं लाते, यानी काफिरों का तबका। मगर एक और तीसरा तबका जिसका अल्लाह ने जिक्र किया वो मुनाफिकीन का है। वो लोग हैं जो ऊपर से कुछ और जाहिर करते हैं कि जनाब हम ईमान लेकर के आए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम इन किताबों को मानते हैं, मगर उनके दिल के अंदर में ईमान नहीं है। दिल के अंदर कुफ्र छुपा के रखा हुआ है, मुनाफकत छुपा के रखी हुई है और सामने सामने जुबान से वो अपना ईमान जाहिर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जाहिर है कि इन 3 तबकात का तज़किरा फरमा करके पहले तबके की कामयाबी का, फलाह व बहबूद का तज़किरा फरमाया और ये हुक्म अता फरमाया, ये तरगीब अता फरमाई कि हम में से हर इंसान को पहले वाले तबके के अंदर जाना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, विलादत का तज़किरा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश दर हकीकत उन तमाम के तमाम सवालों का जवाब है कि इंसान की तख्लीक और इंसान की पैदाइश कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उन तमाम सवालों का जवाब इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया कि इंसानों की तख्लीक से पहले यहाँ जिन्नात आबाद थे, फिर इन जिन्नात ने सरकशी का मामला किया जिसे कुचलने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा। फिर उन फरिश्तों की जमात के अंदर शैतान भी शामिल हो गया। हकीकत में तो शैतान फरिश्तों की जमात में नहीं था। कुरान करीम में और एक मकाम पर फरमाया कान मिनल जिन, फरिश्ते, ये जो शैतान जिसका नाम अज़ाज़ील भी लिखा गया है, ये दर हकीकत जिन्नात में से था, मगर मुसलसल इबादत करने की वजह से ये फरिश्तों के अंदर शामिल हो गया था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात की उस सरकशी और बगावत को ख़त्म करने के लिए फरिश्तों को भेजा और फिर उसमें इबादत करते करते शैतान भी शामिल हुआ, मगर इसमें खुफिया तकब्बुर पैदा हो गया। अल्लाह अलीम व खबीर ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान के इस तकब्बुर को जानते थे। इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की तख्लीक का मामला फरमाया और इंसानों की तख्लीक का फैसला फरमाया और फरिश्तों से इस मौके पर मुखातब होकर के फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन के अंदर अपना एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। फरिश्ते जो पहले जिन्नात की सरकशी देख चुके थे
اور جنات کی جورش و شورش دیکھ چکے تھے اور جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، تو فرشتے کہہ اٹھے یا اللہ آپ یہاں پر اس مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی اور فساد مچانے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا خون کرے گی، جو قتل و غارت کرے گی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور بنیادی ضروریات اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ یہ علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کے یہ حکم دیا کہ تم سب حضرت آدم کی عظمت کے لیے، حضرت آدم کی فضیلت کے لیے، اشرف المخلوقات اور انسانیت کی فضیلت کے طور پر یہ حکم عطا فرمایا کہ تم سب کے سب حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمام فرشتوں اور ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر فرشتوں کے سجدہ کرنے کے باوجود شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کے بعد باقاعدہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھٹکانے کا ارادہ بھی کیا، اور اس کا قول بھی کیا کہ میں ذریت آدم کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا، اس موقع پر تمام چیزیں کھانے پینے کا حکم اور اس کا اذن اور اجازت عطا فرمائی، مگر ایک شجرہ ممنوعہ یعنی ایک ممنوع درخت سے پھل کھانے سے منع فرمایا، اور اس موقع پر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام کو اسی ممنوع درخت کے پھل کے کھانے کی طرف مائل اور متوجہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس موقع پر اجتہادی خطا ہوئی، اور انہوں نے اس موقع پر یہ پھل کھایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام یہ معاملہ ہو جانے کے بعد ندامت کے ساتھ، دل کے اندر شرمندگی کے ساتھ اب دعا گو ہوئے، اور اللہ رب العزت سے اس اجتہادی خطا پر دعا کرتے ہوئے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر اے اللہ آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، آپ نے رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم گھاٹے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے اور خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ سنت آدم علیہ السلام کے اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی اس دعا کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ کیوں؟ ہم وہ کمزور لوگ ہیں کہ ہم سے ہر وقت خطائیں ہوتی رہتی ہیں، ہم سب انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب کے سب گناہگار ہیں، تو ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص قبولیت دعا کے موقع پر ندامت ہو اور شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ساتھ ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہونے چاہیے، اور بالخصوص جب ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں باقاعدہ اعتراف کرنا چاہیے، اور ان الفاظ کے ساتھ اعتراف اور ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کر لیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، رحم کا معاملہ نہ فرمایا تو ہم خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں پر اپنے انعامات خداوندی کا تذکرہ فرمایا، اور صرف انعامات کا نہیں بلکہ فضیلت دیے جانے کا تذکرہ فرمایا، من و سلوہ کا تذکرہ فرمایا، اور کئی قبائل اور ان کے پانی اور ان کی اوپر اللہ کی جو نعمتیں مسلادھار بارشوں کی طرح برستی رہی، ان سب کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی ناشکری، نافرمانی اور ناقدری کا تذکرہ بھی فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو راندہ درگاہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں پیغمبروں نے کعبے کی تعمیر کس طرح سے فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں قابل غور نقطہ ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
یہ دونوں باپ بیٹا پیغمبر انہوں نے کیا کام کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر. خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ. کس کے حکم سے یہ کام کیا؟ اللہ کے حکم سے. گویا اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو بنایا. بنانے والے معمار پیغمبر، باپ بیٹا دونوں پیغمبر. بھلا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اعلیٰ، عمدہ، افضل ترین مشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور کیا ان کے اخلاص کا عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ روح زمین پر کون مخلص ہو سکتا ہے؟ ان کے خلوص و اخلاص میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اس سب کے باوجود یہ تعمیر کے بعد کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے. بے شک آپ ہماری یہ دعا ہمارے لبوں اور الفاظ کو سننے والے ہیں، ہمارے دل کے خلوص و اخلاص کو جاننے والے ہیں. پتہ یہ چلا، ہمیشہ کے لیے سبق یہ ملا، اعلیٰ سے اعلیٰ کام بھی کیا جائے تب بھی کھٹکا لگے رہنا چاہیے اور متوجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. عاجزی، تواضع اور انکساری ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو اس کام کو قبول و منظور فرما. پہلے سپارے کے اسی آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا ایک منظر بیان فرمایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں تو آس پاس کھڑے جتنی آل اولاد ہے ان کے سامنے آنکھ کھول کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں تو جا رہا ہوں پر مجھے یہ بتا دو، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش اور عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. اس کے بعد اللہ نے اپنے رنگ کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو اللہ کے رنگ میں یوں رنگنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کی مسلسل تعمیل و تکمیل کرنی چاہیے. پہلے پارے کا خلاصہ قرآن، مختصر ترین یہ خلاصہ ہے. انشاءاللہ یومیہ بنیادوں پر ہر روز ایک سپارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا رہے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلا لو شاہ مدینہ طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ. ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ. آگ فراق کی دل کو جلائے، روح میری ہر دم تڑپائے. آنکھیں برسے تپتا ہے سینہ تیرا، بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. میں بھی در اقدس پہ آؤں، اپنی بپتا آپ سناؤں. میں بھی در اقدس پہ آؤں، اپنی بپتا آپ سناؤں. آئے گا وہ دن کب وہ مہینہ تیرا، بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ.
حسن و حسین ہے پھول نبی کے، حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ، بلا لو شاہ مدینہ، راستہ ریاض نظر یہ آئے، قرب خدا تک جو لے جائے، عشق محمد کا ہے زینہ، بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، بلا لو شاہ مدینہ۔ جزاک اللہ بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصیح بھائی جی آج دعا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ عمران بھائی بھی بیٹھے ہیں، ایریا بھی بیٹھی ہیں، بھی باقی اب آپ بھی، آپ کو اتنی دعائیں ملتی ہوں گی جب، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب جو بات مجھے کہنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور میرے پاس نہ آواز ہے، نہ انداز ہے، نہ پتہ نہیں حسن طلب بھی نہیں ہے، تو وہ جب آپ سے میں سنتا ہوں تو پھر میں کتنی آپ کے لیے دعا کرتا ہوگا کہ آپ کتنے بھلے آدمی ہیں کہ آپ یہ چٹھی پہنچا دیتے۔ تو آپ کو ایسی رسیدیں ملتی ہیں؟ نہیں، میں عرض کروں آپ سے کہ حضرت علامہ عمران بشیر صاحب یہاں تشریف فرمائے، جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو نعت شریف سنائی، اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا اللہم ایدو بروح القدس، یہ دعا دی حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو، یا اللہ حسان کی مدد جبریل امین کے ذریعے سے فرما۔ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا کی خیرات مجھے بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں خواتین و حضرات، یہ کل عمران بھائی وہ افطار میں جب فصیح بھائی تشریف لائے تو میں نے یہ پہلی بار سنا، اور یہ اس پہر تک وہ بازگشت جاری ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، باب العالو شاہد۔ اور میں نے، اللہ مجھے معاف کرے، یہ میں نے کی کہ میں نے کہا یہ میں کہوں گا آپ سے کہ ہم اس کو یہی سے جوڑیں گے، میں نے آپ سے وہ کہا۔ تو وہ ابھی عمران بھائی جو آپ جب گئے تھے ساری کے لیے، اور میں چاہوں گا اس میں فصیح بھائی بھی اضافہ، بلکہ جویریہ بھی ضرور، دعا کے ساتھ یا درود پاک بذات خود دعا بے شک ہی ہے، اور یہ پھر ایک بہت ہی عظیم مرتبہ دعا ہے۔ اور جیسے بھی عمیر بھائی بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک تنہائی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک کے ذریعے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو سلامت رکھے۔ یقین کریں، یہ جب بھی ان کا مشہور زمانہ کلام میں تو پنجتن کا غلام پڑھتے ہیں تو میں ہر دفعہ دل سے ان سے عرض کرتا ہوں آپ پنجتن کے غلام، ہم آپ کے غلام۔ اور ابھی بھی یقین کریں یوں لگ رہا تھا کہ بس دعا قبول ہوگی، اور ابھی بس فلیٹ لے کے نکل رہے ہیں وہاں پر۔ درود پاک جی یقیناً دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کا تتمہ ہے۔ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دعا نہیں، دعا کا تتمہ ہے۔ جس دعا کے آخر میں درود نہ ہو، جس دعا کے شروع میں درود نہ ہو، وہ دعا ہی نہیں ہے۔ بے شک، یہ دعا کی قبولیت۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں دعا کا ایک تیسرا حصہ درود پاک کے لیے رکھ لوں اور باقی 2 حصے اپنی دعائیں مانگوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھے، اور بھی بڑھا لو تو اور بہتر ہو جائے گا۔ کرتے کرتے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ایسے کر لوں، اسے تو درود ہی پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا پھر توجہ سے سن لے میرے غلام، اذن تکفا غمک، اذن تکفا ہمک و یغفر ذنبک۔ اگر تو ایسے کر لے گا نا
تو رب تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا, تیرے سارے غم بھی ختم کر دے گا. الحمدللہ. کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے مانگیں, اور درود پاک جو پڑھتا ہے اس کو پھر اور کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. اور امام الانبیاء میرے آپ کے لیے اتنی دعا مانگتے تھے, اتنی دعا مانگتے تھے. امام الانبیاء کو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم یجود بنفس, آپ کا بیٹا آخری سانسوں میں. امام الانبیاء اتنا تیز تشریف لے گئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کندھوں سے چادریں نیچے گرنا شروع ہو گئی, اتنا تیز چلے. لخت جگر کو ہاتھ میں جب لیا تو اس نے بس ضحیٰ والے چہرے کو آخری مرتبہ دیکھا, اور آپ نے اپنے لخت جگر کو دیکھا اور وہ روح پرواز کر گئی. آپ اتنا روئے کہ روایات میں آتا ہے تدمع العین ویحزن القلب, آنکھیں اشک پار ہے, اللہ دل پارا پارا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم تیرے جدائی نے میرے سینے کو زخمی کر دیا. اور روتے جا. امی جان امی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں گزارش کروں. آپ نے فرمایا کہو عائشہ کیا کہنا چاہتی ہو. کہ آپ نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کو اللہ ایک خاص دعا دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہ مانگ لی, حضرت موسیٰ نے بھی مانگ لی, ہر نبی نے مانگ لی. آپ اتنا رو رہے ہیں کہ اتنا روتے ہیں, آپ کو کبھی نہیں دیکھا. آپ اس موقع پہ رب سے یہ کیوں نہیں دعا مانگ لیتے کہ اللہ آپ کے اس بیٹے کو زندہ فرما دے, جن کی دعاؤں کے صدقے سے آج ہم سب زندہ ہیں. بے شک, سبحان اللہ, بے شک. ہری ہے شاخ حیات ان سے, یہ رونق کائنات ان سے, شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں نے اپنے لخت جگر کے لیے نہیں رکھی. تو بڑا حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ جس کے لیے آپ نے یہ والی خاص دعا بھی رکھی. آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي, یہ میں نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رکھی. اللہ گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے حضور کی امت کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اپنا ولی نہ بنا لیں گے جو حضور کی امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. بے شک. کہ اللہ حضور کی امت کو ہدایت عطا فرما دے, مغفرت فرما دے, مدد فرما دے, رحم فرما دے. آمین آمین آمین. میں مولانا عمران بشیر صاحب کا تو شکریہ بھی آمد کا اور وقت کا. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں جی کہ لاہور میں جو ہے انتہائی سیر حنفیہ کے مطابق وہ 4:53 ہے, اور جعفر کے مطابق 4:43, اسی طرح بالترتیب اسلام آباد 4:57, اسلام آباد 4:47, اور پشاور میں 5:03, اور فقہ جعفر کے مطابق 4:53, اور کوئٹہ میں 5:23, اور فقہ جعفر کے مطابق 5:13, جبکہ کراچی میں 5:26, اور فقہ جعفر کے مطابق 5:16. یہ میں نے آپ کو یاد دہانی آپ ہی کی اس پہ اس لیے کرائی کہ سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ ہے, اور آپ لوگ اب اور کیا کہنا, بس سلامت رہیے, اور انشاءاللہ دوسرا روزہ بھی اختیار کریں گے. سب اپنے اپنے اوقات کے مطابق روزہ اختیار کیجیے گا. آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ العزیز. حاضر ہوتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے سرکار کے قدموں کے, سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, جو عشق محبت میری آنکھوں سے گرا ہے, جو عشق محبت میری آنکھوں سے گرا ہے, سرکار کے قدموں کے کیوں میں
लजपाल बड़ा है, जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है। हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें, हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें। हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है, हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है। ये ज़र्रा जिसे आज सभी कहते हैं खुर्शीद, ये ज़र्रा जिसे आज सभी कहते हैं खुर्शीद, खाके कदम सैयदे वाला से उड़ा है। ये ज़र्रा जिसे आज सभी कहते हैं खुर्शीद, खाके कदम सैयदे वाला से उड़ा है। सरकार के कदमों के अल्लाह ने जब राह दिखाई तेरे दर की, एक भी सी खुशबू मुझे आई तेरे दर की, एक भी सी खुशबू मुझे आई तेरे दर की। अल्लाह ने जब राह दिखाई तेरे दर की, कुछ दिल में नहीं मसनद शाही की तमन्ना, कुछ दिल में नहीं मसनद शाही की तमन्ना। मिल जाए मुझे एक चटाई तेरे दर की, मिल जाए मुझे एक चटाई तेरे दर की। अल्लाह ने जब राह दिखाई तेरे दर की, पाने को तो खुर्शीद व कमर चरख ने पाए, पाने को तो खुर्शीद व कमर चरख ने पाए। क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। अल्लाह ने जब राह दिखाई तेरे दर की, मोहताज मुझे होने नहीं देती है कुदरत, मोहताज मुझे होने नहीं देती है कुदरत। रहती है मेरे घर में कमाई तेरे दर की, मोहताज मुझे होने
اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی، تا حشر پڑھے نہ تیری آزا گئے تیری، تا حشر پڑھے نہ تیری آزا گئے تیری، اور کرتا رہے مدح سرائی تیرے در کی، اور کرتا رہے مدح سرائی تیرے در کی، اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، چشم بدور۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ سپیچ لیس، پتہ نہیں آپ کہاں کدھر کیا سوچ رہے ہوں۔ سو اب افطار میں جب آپ سے ہوئی بات، اور میں پہلے تو آپ سے کیا جویریہ مجھے یہ بتائی کیا احساسات ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف نعت جب فصیح بھائی کو آپ سنتی ہیں یا ابھی بھی آپ بیٹھی ہیں، تو کیا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو؟ میں ایک چیز ہمیشہ سیکھتی ہوں، وہ یہ کہ میں نام نہیں لوں گی، ایک ثنا خواں تھیں اور انہوں نے مجھے، میں بچپن میں چونکہ الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا، ریڈیو پر میں نے ایک دفعہ نعت پڑھی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے گلے کی رینج سے نیچے نیچے پڑھا کرو، ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا گلا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے خاص طور پہ یہ تنبیہ کی تھی کہ فصیح بھائی کی نعتوں سے پڑھنا شروع کرو۔ میں نے پھر ان کو مثال دی، حالانکہ وہ مجھ سے بہت سینئر تھیں اس ٹائم میں، تو میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا فصیح بھائی آج بھی پڑھ رہے ہیں اور اب انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور میں اس بچپن سے اب اتنی بڑی ہو گئی ہوں اور میں آج تک ان کا وہی اسٹیمنا، وہی اسٹرینتھ، وہی آواز کی اٹھان، وہی چیزیں میں جب دیکھتی ہوں تو میں اور زیادہ ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، میں روز سن رہی ہوں، میں روز سیکھ رہی ہوں۔ ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو ہے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بڑی بندہ پروری ہے، ان کی بڑی عنایات ہیں مجھ پر، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ، ایک لفظ آپ کی طرف سے اور سارم بھائی کی طرف سے، فصیح بھائی کا یہ جو انداز اور جو آپ یہ کیا ہے اس میں، آپ تو ماشاءاللہ بڑا وہ سید زیادہ ہے صحیح، مجھے تو یہ نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، آواز میں سوز یا تاثیر جو ہے نا صحیح، کسب میں کمال جو ہے وہ عطا ہے، بے شک آپ اپنی ایفرٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایفرٹس کی جو پرفیکشن ہے نا، وہ جو ہائٹس ہیں جی، وہ نگاہ کی بات ہے، وہ عطا کی بات ہے، وہ قبولیت کی بات ہے، تو مجھے تو یہ مقبول لگتے ہیں صحیح۔ الحمدللہ بہت گناہ گار ہوں، بس انہی کی الحمدللہ رب العالمین، سیدہ پاک کی بڑی مہربانی ہے۔ سارم بھائی؟ سر فصیح بھائی سے تو بہت بعد میں ملاقات ہوئی، لیکن جب سنتے تھے تعریفیں، میں نے کہا نا ہم ذرا ان چیزوں سے دور رہیں اپنی زندگی میں، لیکن دور رہتے ہوئے بھی ان کی جب تعریفیں سنتے تھے اور جب ملے ہیں تو وہ تعریف ایک ایک جو ہے نا وہ نظر آئی ماشاءاللہ سے، جیسے بھی اس بچی نے کہا، واقعی میں ماشاءاللہ فصیح بھائی اللہ ان کو ہمیشہ صحت مند رکھے، جس اس پہ پیچھ میں جا کر کے وہ پڑھتے ہیں نعت کو، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ سب ان کا کرم، یہ واقعی کرم ہے، یہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اگر چھوٹی سی ان کے اس سے جو میں نے محسوس کیا، آپ نے پوچھا تھا محسوس کیا، مجھے نا سارم صحیح کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ جو میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، یہ ایکسٹینشن تو ہے نا اسی سیدنا آدم علیہ السلام کے ہی دل کی، وہی دل ہے نا صحیح جی۔ آپ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا لیں، روشنی تو پہلے دل کی ہے، ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئے، تو یہ ایکسٹینشن ہے اس سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کی، اور پھر جب کلمہ پڑھ لیا تو اس آدم کے دل کو محمدی دھڑکن مل، اللہ اکبر کبیر، ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو وہ جس اندر سے جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ فریکوینسی کوئی ایسی ہلتی ہے کہ وہ محمدی دھڑکن جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو بن کے آ جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ 4 منٹ رہ گئے جو میرا خیال ہمارے پاس جو اس پیر کا جو کل وقت ہے، تو آپ جو عطا کرے اور پھر ہم سلام پڑھے اور دعا بھی ساتھ، تو جس طرح اس عرصے میں ہم سلامی پڑھ لیتے اور پھر دعا کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے بھتیجے ہیں کریم بخش، تو میں آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اس کو کیمیو تھراپی کے سیشنز چل رہے ہیں، اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الہ العالمین، آج کی اس باسعادت گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبلہ کے بھتیجے کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔